الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ شب معراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے ایک نہر پر پہنچا، اس نہر کے کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بتایا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی مٹی خوشبو اور بہت تیز اور مشک اور کستوری سے زیادہ تیز ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج انشاءاللہ مل کر چلیں گے قرآن پاک کی 108ویں سورہ یعنی سورہ کوثر کا ذکر کریں گے اور اس کا ترجمہ، اس کی تفاسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ بات یہ ناظرین کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے عطا کے۔ ان تمام شہزادوں اور شہزادیوں کی ناظرین شان اور ان کا مقام یقیناً عقل سے ماورا ہے۔ بس اتنا ہی کہہ دینا اور اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ وہ محبوب رب العالمین کے جگر پارے ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ جس طرح ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یعنی رفعتوں کی جن بلندیوں نے کائنات کے تاجدار کے نالین پاک کو بوسے دی اور بار بار بوسے دی اور بارہا بوسے دیے، اسی طرح ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آزمائشوں سے بھی گزارا، اور اس طرح سے گزارا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں اور ان میں بھی اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام شدید ترین آزمائشوں سے گزارے گئے، وہیں امام الانبیاء ان تمام انبیاء سے کہیں زیادہ آزمائشوں سے گزارے گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اپنے کرم کی جو برکھا برسائی، اس کا ایک شجر ہے سورہ کوثر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی عظیم القدر نعمت سے نوازا ہے ناظرین، اور ایسی عظیم القدر نعمت کہ اس کی شان کبریائی جو ہے یقیناً اس کو یہ زیبا ہے ناظرین، جس میں ایک ہی وقت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی بھی کر دی ہے، اور ان پر عطاؤں کی بارش بھی کر دی ہے، اور انہیں عبادات کا حکم بھی دیا ہے، اور ان کے دشمنوں کو سخت ترین وعید بھی سنائی ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ یہ وہ بشارت ہے جو آسمان سے جبرائیل امین زمین پر لے کر آئے، یہ وہ ڈھارس ہے جو محب کی جانب سے اپنے محبوب کے لیے اتاری گئی، یہ وہ وعدہ ہے جو محب نے اپنے محبوب سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور اولاد پاک کا تذکرہ ناظرین قیامت تک ہوتا رہے گا، اور جو دشمن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ نیست و نابود بھی ہو جائیں گے اور ان کا نام لیوا بھی کوئی نہ ہوگا۔ سورہ کوثر ناظرین، اب یہ میں ذرا آپ کو دوسرا ایک اینگل بتلاتا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت تو ہے ہی، لیکن کمال یہ ناظرین کہ کوئی شخص اگر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو کس طرح ختم فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں کو کس طرح سے بڑھاتا ہے۔ بلکہ صوفیہ کا ماننا ہے ناظرین اس بارے میں کہ سورہ کوثر جائز حاجت کا پورا ہونے کے لیے اور جائز دعا کے قبول ہونے، تمام تر مشکلات کے ختم ہونے اور تمام معاملات کے حل ہونے اور غموں کو راحت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ سورہ کوثر، اس کا شان نزول، اس کا پس منظر، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آج کی صبح اہل ایمان کو
اس پروگرام کے ذریعے یہ نوید جا فضا سنا رہی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے لطف و کرم کی بدولت کس شان اور عظمت والے رسول کا امتی ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے۔ بے شک۔ سورہ کوثر قرآن کریم میں اس کا نمبر 108 ہے، اور یہ دیکھنے میں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا، آپ کے رفعت درجات کا، آپ کی عظمتوں کا، آپ کے حسن و جمال کا، آپ کے علم و عمل کا، حکمت کا جو ایک سمندر اس میں موجزن ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں پا سکتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کا پس منظر کیا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن بڑے واضح انداز میں اہل عالم کو بتا رہا ہے کہ ما جاء من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا قوموں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اور یہاں تو معاملہ اور ہے، کیونکہ وہ تشریف لائے ہیں جن کے لیے کائنات بنی، جن کے آنے کی انبیاء علیہ السلام اطلاع دیتے رہے، خوشخبریاں سناتے رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اہل مکہ نے جو ایک محاذ کھڑا کیا، انہوں نے مختلف کمیٹیاں بنا دیں۔ ایک کمیٹی کا کام یہ تھا کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کریں تم شور و غوغا کرو۔ ایک کمیٹی اس لیے بنائی گئی کہ وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارے معاذ اللہ۔ ایک کمیٹی ایسی تشکیل دی گئی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اذیتیں دینے پر۔ تو اس میں جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے کے لیے، آپ کو ہر طرح سے ٹارچر کرنے کے لیے مقرر ہوئی، اس میں ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عقبہ بن معیط ہے، عاص بن وائل ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگوں کی جماعت ہے کہ جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میں ستایا گیا ہوں، مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی اس طرح نہیں ستایا گیا۔ اللہ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ نرینہ اولاد سے بھی نوازا اور آپ کو بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، آپ کے 3 صاحبزادے اور 4 بیٹیاں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جو بیٹے عطا کیے، اس کی حکمت تھی کہ انہیں زندہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان کو، جو 3 بیٹے ہیں، قاسم ہیں، عبداللہ ہیں، ابراہیم ہیں، قاسم اور عبداللہ اللہ نے آپ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے عطا کیے، ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا سے آئے۔ اب حکمت یہ تھی کہ اگر آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے ہیں، وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر وہ نبی ہوں گے تو خاتم النبیین پر حرف آتا ہے، اور اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ فلاں فلاں انبیاء کرام علیہ السلام کی اولادیں تو نبی ہیں، بے شک، اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے نبی نہیں ہیں۔ اس لیے پروردگار عالمین اپنی حکمتیں خود جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس نعمت کو کہاں رکھنا ہے، کہاں لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے 2 صاحبزادگان جو مکہ مکرمہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے، کم سنی میں، اور حضرت عبداللہ تو تقریباً 2 سال سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے۔ اب سیدنا حضرت عبداللہ کے وصال پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر ایک غم کا پہاڑ تھا، غم زدہ تھیں، لیکن مشرکین کو موقع مل گیا۔ ایک دن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب الصفا سے داخل ہوئے، جب باب المروہ سے باہر تشریف لائے تو وہاں ابو لہب تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کے وصال کے متعلق ایک لفظ استعمال کیا، ابتر۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔ ابتر کے معنی ہے مقطوع النسل،
جس کی نسل آگے نہ چلے۔ ان بدبختوں کا خیال یہ تھا کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہے گی تو دنیا میں آپ کا نام نہیں رہے گا، بس آپ کے وصال کی دیر ہے اور آپ کا نام مٹ جائے گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ رب کائنات نے تو کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کو جگہ دی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور یہی حال عقبہ بن معیط کا، یہی عاص بن وائل کا، یہ سارے کے سارے بدبخت مل کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اور وہ پروردگار عالمین جو آپ کو اپنے وجود کی سب سے بڑی دلیل بنا کر زمین پر بھیجنے والا ہے، اس کی غیرت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس مرتبہ و مقام پر ہے کہ آپ سے پہلے اللہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، ان پر جو لوگوں نے تضحیک کی، ان کا مذاق اڑایا، اس کا جواب یا تو انہوں نے خود دیا یا کسی خارجی سہارے سے دے دیا گیا۔ لیکن جب بات آئی امام المرسلین سید الاولین والآخرین کی، تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ محبوب کوئی بھی آپ کے بارے میں نازیبا لفظ زبان سے نکال کر جائے کہاں، میں اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، میں خود میدان میں آؤں گا، تیری عظمت کے ڈنکے بجاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے ان بد زبانیوں پر آپ کو سورہ کوثر کی صورت میں ایک ایسا خزانہ عطا کیا جو عظمتوں پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب 3 حصے بنیادی طور پہ اس سورہ مبارکہ کے، پہلے حصے سے بات کو جو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ اس بارے میں بتلائیے یہ جو بے انتہا کثرت سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی ایسی کثرت ہے جو اپنے محبوب کا عطا فرما رہا ہے، اور قیامت تک ہر مسلمان جو ہے اس کثرت کا چرچا بھی کرتا رہے گا اور اس چرچے سے محظوظ بھی ہوتا رہے گا۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، سورہ کوثر کہنے کو تو قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے، لیکن اس صورت کی ہر آیت میں اور آیت کے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے وہ دریا بہائے ہیں جن کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی کنارہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی وہی صورت ہے کہ جس کے اختصار کو دیکھ کر اور جس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر بڑے بڑے فصحائے عرب اور بلغائے حجاز نے کہا تھا کہ ما ھذا کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سورہ کوثر کی یہ جو پہلی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اس لفظ کوثر سے جو بنیادی طور پر معنی لیا گیا وہ حوض کوثر اور نہر کوثر ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی، برف سے زیادہ ٹھنڈی اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور لطف بالائے لطف یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جام اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو پلائیں گے۔ تو اس سے جو بنیادی معنی ہے وہ نہر کوثر ہے۔ لیکن امام ابن کثیر نے بھی، علامہ اسماعیل حقی نے بھی لکھا کہ اصل میں جو نہر کوثر اور حوض کوثر ہے یہ کوثر کا ایک حصہ ہے۔ وہ کثرت جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی، اس کثرت میں سے ایک چیز کو حوض کوثر یا نہر کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کثرت کا عالم کیا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اب یہ جو لفظ کوثر ہے اس کو ہم اس انداز سے بھی سمجھتے ہیں کہ 60 کے قریب اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ 60 کے قریب اس لفظ کوثر کے معنی، اور لفظ کوثر کی کثرت کو یوں سمجھیے، خیر کثیر اور کثرت وہ کیا ہے؟ دیکھیے، قلیل کے مقابلے میں کثیر کا لفظ بولا جاتا ہے زیادہ، اور چیز زیادہ ہو جائے تو اس کو اکثر کہتے ہیں، بہت زیادہ ہو تو کثار کہتے ہیں، اور اگر اتنی زیادہ ہو کہ وہ کسی ترازو میں اور پیمانے میں نہ آتی ہو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اب رب کریم نے نہ کثیر کا لفظ بولا ہے، نہ اکثر کا لفظ ارشاد فرمایا، نہ کثار کا، فرمایا کوثر۔ اتنا عطا کیا ہے کہ کائنات انسانیت کا کوئی پیمانہ، کوئی ترازو نہ اس کو ماپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ اندازہ لگا سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے۔ پھر اسی لفظ کوثر کی کثرت کو
यूं भी समझिए, कुरान कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, ए हबीब फरमा दीजिए ये जो दुनिया है अल्लाह के यहाँ ये कलील है। जिस रब का कलील ये है कि इतनी बड़ी कायनात और कायनात में जो कुछ है वो रब का कलील है, तो रब के कलील का हम अंदाजा नहीं कर सकते तो रब के कसीर का अंदाजा क्या करेंगे? और जब रब के कसीर का अंदाजा नहीं तो फिर अक्सर का अंदाजा, अक्सर का अंदाजा नहीं तो किसार, किसार का अंदाजा नहीं तो फिर कौसर का अंदाजा हम क्या कर सकते हैं? अब जब लफ्ज़ कौसर से कसरत की तरफ आते हैं कि कौन सी कसरत मुराद है, तो बुनियादी तौर पर पहला माना इसका ये लिया गया कि इस कसरत से मुराद औलाद रसूल की कसरत भी है, कि वो जो ताना है इसी आयत के आखिर में, इस सूरत के आखिर में जिक्र किया गया, उसका जवाब लफ्ज़ कौसर से दिया गया कि अबतर तुम होगे और कसरत हमने अपने हबीब को अता की औलाद के अंदर के क़यामत तक हसनी सैयद भी तुम्हें नजर आएंगे और हुसैनी सैयद भी नजर आएंगे, और हम अपने हबीब की खातिर दस्तूर बदलते हैं, लोगों का नसब और नस्ल बेटों से चलती है, हमने खत्म नबूवत की हिकमत के तहत इनकी मुज़क्कर औलाद को बुलूगत से पहले वापस बुलाया, अब इनका नसब कैसे चलेगा? तो ये मेरे महबूब है, हमने दस्तूर बदला, इनका नसब और नस्ल इनकी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चलेगा। इसी लफ्ज़ कौसर से मुराद नबी अलैहिस्सलाम के उलूम की कसरत भी है, जिस तरह इमाम बुसैरी फरमाते हैं फ़इन्न मिन उलूमिका इल्म लौह वल कलम, जो नबी अलैहिस्सलाम के उलूम है उसमें से एक इल्म लोह कलम का इल्म है, इसके अलावा उलूम क्या है ये अल्लाह ही जानता है। इस कसरत से मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कसरत भी है कि 120 सफ़े होंगी, 40 उनकी हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मतें हैं, और 80 सफ़े सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों की होगी। इस कौसर से मुराद नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात भी हैं, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैदादारी, आंची खूबा हमादारन तू तन्हादारी, और इस लफ्ज़ कौसर से मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी हैं। इस लफ्ज़ कौसर से मुराद कुरान भी है, और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा इस कौसर से मुराद नबी अलैहिस्सलाम के सीने अतहर का वो नूर है जो रब तक पहुंचाता है। फिर कुरान मजीद की इस सूरत का उसलूब देखिए, अरबी जुबान के अंदर किसी को कोई चीज देने के लिए दो लफ्ज बोले जाते हैं, आता और ईता, दोनों का माना एक ही है, किसी को कोई चीज देना। यहाँ ईता का लफ्ज नहीं है, आता से फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ईता का लफ्ज क्यों नहीं बोला कि दोनों में एक फर्क है। मानवी तौर पर फर्क यह है, ईता में देने का माना तो पाया जाता है, मिल्कियत का माना नहीं पाया जाता। आता में देने का माना भी है, मिल्कियत का माना भी है। तो गोया फरमाया हबीब हमने आपको कौसर दी है, देकर मालिक बनाया है, आप जिसको चाहें, जो चाहें, जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें अता फरमाएं। हमने आपको कौसर का मालिक बनाया, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए आप। पहला हिस्सा कसरत के हवाले से ज़ाहिर, और ये कसरत ऐसी कसरत है कि इतने कलील वक्त में उस कसरत को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या खूबसूरती से आपने बयान किया। दूसरा हिस्सा इसका बड़ा कमाल है वो कि जब ज़ाहिर कसरत का जिक्र आ गया तो अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और क़ुरबानी दिया करें। तो इससे मुराद क्या है बुनियादी तौर पर प्रोफेसर साहब कि अब रब इसमें क्या चाहता है, बताइए। ज़ाहरी तौर पर तो इस सूरह मुबारका के कलिमात को सामने रख कर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में क़यामत तक आने वाले हर मोमिन को इस बात की तालीम दी कि तेरा हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो। फसल ले रब्बे का, नमाज पढ़िए खालिसतन अपने रब के लिए, नमूद व नुमाइश के लिए नहीं, कुर्बानी दीजिए अपने रब की रज़ा के लिए। अब इस खुलूस और रज़ा के जो हिकमतें हैं, जो इनामात हैं, उनको तो कोई शुमार नहीं कर सकता, लेकिन फसल ले रब्बे का वनहर के तहत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल की रोशनी में एक ख़ूबसूरत नुक्ता उलमा ने बयान किया, और वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी को कोई तोहफ़ा देता है, हदिया देता है, अब दिए हुए हदिये को वापस लेना अच्छा नहीं, लेकिन अगर चाहे ले सकता है। अच्छा, ये फ़िकी मसला है और बड़ा ख़ूबसूरत इस अंदाज में, इस आया करीमा की रोशनी में अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रोशन पहलू सामने आता है कि फरमाते हैं कि जब कोई शख्स किसी को कोई हदिया दे तो ये बात अच्छी नहीं कि उसे वापस ले, लेकिन ले सकता है। लेकिन अगर देने वाले ने कुछ दिया
اور اس کے مقابلے میں لینے والے نے بھی کچھ دے دیا تو پھر نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا، پروردگار عالمین نے فرمایا کہ اے محبوب انا اعطیناک الکوثر، کوثر فعل کے وزن پر، جس طرح کہ ہم سن چکے کہ اس کی کثرت کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کوثر عطا فرما کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ دنیا میں آتے ہوئے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے، پھر اعلان کیا ہے کہ اعطیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں ہمیں دے دی ہیں، مجھے تھما دی ہیں، اور اس لیے اللہ نے اپنی مخلوق کو فرمایا کہ ما آتاکم الرسول، میں نے اپنے خزانوں کا مالک اپنے حبیب مکرم کو بنا دیا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ اس لیے اب جس کو قیامت تک جو لینا ہے، ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول عطا کریں وہ لینا ہے، ان سے ملنے والی نعمت۔ آخر میں اب ذرا یہ جو اس پوری گفتگو کا جو کرکس ہے کہ اس صورت کے پس منظر میں ظاہر ایک آزمائش ہمیں نظر آتی ہے، جسے سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ظاہر دیکھتی ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزرتے ہیں۔ اچھا، اگر میں یہ صرف ایک لوگوں کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں واویلا بہت زیادہ ہوتا ہے نا، خدا نخواستہ اگر ہمارے ساتھ یہ پرابلم آج ہو جاتی ہے تو اس صورت کے پس منظر میں اور سرکار علیہ السلام کی اعمال صالحہ کے پس منظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنید بھائی، والدین کے لیے اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس لیے جب کسی کی اولاد اس کی نظروں کے سامنے دنیا سے چلی جائے تو یقیناً ایک ناقابل برداشت لمحہ ہوتا ہے، بڑے غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں وہ ہماری اولاد ہے وہاں وہ اللہ کی امانت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو واپس لے لیا۔ ہمارے ہاں عمومی تصور یہ ہے کہ جب ایسا وقت کسی پر آتا ہے تو عموماً شکوہ شکایت شروع ہو جاتا ہے کہ میں ہی ملا تھا یا میرے گناہوں کی سزا ہے۔ تو ایک تو اس تصور کو درست کرنا چاہیے کہ جو ابتلا ہے، آزمائش ہے، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال ہوا آزمائشوں کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ اللہ اپنے مقرب بندوں کو آزماتا ہے، اور جو آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، قرآن نے اس کو خوشخبری دی کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ زبان سے صرف اتنا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم انبیاء کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن چند افراد ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کنعان ان کا بیٹا جو ہے، بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر آزمایا گیا، پھر بیٹے کی قربانی مانگی گئی اور بیٹے کی گردن چھری کے نیچے رکھ کر آزمایا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائشوں کو دیکھیں تو یہ آزمائشوں کی ایک طویل داستان ہے۔ آزمائش اور ابتلا صرف گناہوں کا مسئلہ نہیں، جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ اب بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فلسفہ دیا، ہر چیز کا جو اجر ہے وہ مقدار کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو صبر ہے آزمائشوں پر، اس کا جو اجر ہے اس کی مقدار کوئی نہیں ہے، وہ بغیر حساب کے رب کریم اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں خاص پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے وہ صاحبزادے دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں، حدیث شریف میں یہ لفظ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کا کوئی بیٹا یا بیٹی دنیا سے چلا جاتا ہے، فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو رب کریم فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس کے بیٹے کی یا بیٹی کو روح کو قبض کیا۔ تو رب فرماتا ہے کہ تم اس کے دل کا پھل توڑ کر لائے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ایسے ہی ہے۔ فرمایا وہ بندہ کہتا کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ وہ گلہ شکوہ تو نہیں کر رہا تھا، شکایت تو نہیں کر رہا تھا، حالانکہ رب سب جانتا ہے۔ تو کیا وہ بندہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں الہی جب ہم نے اس کا بیٹا یا بیٹی کی روح کو قبض کیا تو اس نے زبان سے صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رب فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کے اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف کرنے والوں کا گھر، اللہ کی ثنا کرنے والوں کا گھر۔ تو جب ہم یہ
تصور کر لیں آزمائش کے موقع پر کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا بیٹا کدھر ہے؟ حضور وہ تو وفات پا گیا، دنیا سے رخصت ہوا۔ فرمایا تم محبت کرتے تھے؟ حضور ایسے ہی ہے، میں بڑی محبت کرتا تھا اور اب غم کی کیفیت میں ہوں، بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں؟ کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے پر تم جاؤ گے تمہارا بیٹا وہ جنت کے اس دروازے پر کھڑا ہوگا اور وہ تمہارے لیے وہ جنت کا دروازہ کھولے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو گے، زبان سے کوئی شکوہ و شکایت نہیں کرو گے، زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں لاؤ گے۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ بیٹا تم سے پہلے جنت کے دروازے پر موجود ہوگا اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ اجر اس کے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ فرمایا یہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہے کہ جو صبر کرے گا آزمائش پر اللہ اس کو یہ انعام دے گا۔ اچھا پروفیسر صاحب، قطع کلام کی معذرت، اس میں ایک بات میں چاہتا ہوں ذرا سا اور ایڈ فرمائیے۔ کیا شان ہے میرے رب کی، آپ یہ دیکھیے کہ اپنے محبوب کے اوپر جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، جس طرح سے مطلب ہیومن سائیکی کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کے ذریعے سے رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ یہ ہوا، لوگوں نے اس طرح سے تانے دیے۔ اٹ مینس آج بھی آپ دیکھ لیجیے اگر کسی کی خدا نہ خواستہ اولادیں چلی جاتی ہیں یا یکے بعد دیگر جو ہے مطلب چلی جاتی ہیں تو لوگ یہی تانے دیتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں۔ تو وہ اگین وہی بات آ گئی کہ یہ کرنے والوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ آزمائش گناہ کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اس آزمائش کی کئی حکمتیں ہیں اور وہ حکیم ذات ہی جانتی ہے کہ اس حکمت کے سبب یہ آزمائش آئی ہے۔ اللہ اس کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے اور وہ اعمال کے ذریعے وہ درجہ نہیں پا سکتا تو اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کے ذریعے رب کریم اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یا اس پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، بڑی آزمائش، اور اس آزمائش کے ذریعے کل قیامت کی کسی آزمائش سے اس کو بچا لیا جاتا ہے تو وہ حکیم ذات ہے، ان حکمتوں کو وہی جانتی ہے، اس لیے صبر کی تلقین کی گئی۔ اور اس میں آخری روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو میزان میں بہت وزنی ہوں گی، زبان سے سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور 5ویں چیز اولاد کے دنیا سے جانے پر صبر کرنا۔ یہ 5 چیزیں کل نامہ اعمال کے اندر، میزان کے اندر بہت وزن رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ دونوں آپ کا، آپ تشریف لائے، بہت ہی حسین گفتگو، اس دعا کے ساتھ کہ سورہ کوثر کا یہ فیضان آج ظاہر ہے مطلب ہم نے گفتگو کی اس پہ، کل بروز محشر اللہ تعالیٰ جام کوثر سرکار علیہ السلام کے دست مبارک سے نصیب فرما دے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ کتاب الشفا سورہ کوثر کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ کوثر کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق اور عمر میں برکت شامل کر دے گا اور ہر قسم کے مصائب سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔